بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل والوں سے، یہودیوں سے کہا گیا آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ رب العزت نے نازل کی، یعنی اس کتاب پر، مصدقا لما معہم، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انہوں نے اس کے علاوہ باقی ساری کتابوں کا انکار کر دیا، کفر کیا، جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس موجود تھی۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ اگر واقعی تم اس کتاب پر ایمان لا چکے تھے تو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمانیات کا بیان فرمایا ہے کہ ایمان کسی ایک کتاب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور جو رسولوں کا، پیغمبروں کا، نبیوں کا اللہ نے سلسلہ شروع فرمایا ہے، ان سب کے درمیان ایمان جو ہے وہ ایک مشترک چیز تھی۔ جتنے رسول تشریف لائے سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان لو، اور پھر جو جو وقت کا نبی تھا، حضرت آدم نے کہا آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یعنی وہ انبیاء کے جو خاص معجزات تھے اللہ نے ان کا ساتھ ذکر فرما دیا ان کا نام لے کر۔ یہود چونکہ سب سے زیادہ نبی اسی قوم کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا فضل عطا فرمایا تھا اس حوالے سے کہ رسولوں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی ایک لڑی تھی باقاعدہ ان کے پاس، اور اللہ نے فرمایا کہ تورات تمہیں دی ہے، تورات کے علاوہ زبور اور انجیل اور قرآن پر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ زبور آئی، انکار کر دیا، انجیل آئی، انکار کر دیا، قرآن نازل ہوا، انکار کر دیا کہ جی نہیں ہم تو اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان سے فرمایا کہ چلو اگر تم اپنی بات پر سچے ہوتے، جو تم دعویٰ کر رہے ہو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، فرمایا ذرا پڑھ کے دیکھو کیا تمہاری تورات کے اندر قرآن کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا تمہاری تورات کے اندر زبور انجیل کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ذکر ہے تو پھر تم اس تورات پر بھی ایمان نہیں لا رہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تورات کے اندر یہ ساری چیزوں کا ذکر تھا، نبیوں کا، رسولوں کا ذکر تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر تھا تورات کے اندر۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا، آپ کی صفات بیان کی گئیں، آپ جب تشریف لائیں گے نشانیاں بیان کی گئیں، کیا کیا نشانیاں رونما ہونے والی ہیں، سب کچھ موجود تھا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے چاروں یاروں کا بھی نام موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چاروں یاروں کا بھی ذکر تھا تورات کے اندر، اور ان کے حلیے بیان کیے گئے تھے۔
تو فرمایا تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں؟ تو وہی ہے کہ جو دل کو اچھا لگا اس پر ایمان لے آئے، جو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دیا۔ روش ان کی یہی تھی۔ اگلا سوال اللہ نے فرمایا کہ اے نبی مکرم ذرا ان سے پوچھیں اگر واقعی تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ تم یہ کہتے ہو قرآن ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، صاحب قرآن ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری جماعت سے نہیں ہے یا ہماری قوم سے نہیں ہے، ان کی قوم بدل گئی، وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو تو ذرا اپنا ماضی یاد کرو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو کس نے قتل کیا تھا؟ تمہارا تو دعویٰ یہ ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس پر ایمان کون لے کر آئے گا؟ یا رسولوں کو کس نے قتل کیا تھا؟ کہ تم نے قتل کیا تھا، تمہارے بزرگوں نے قتل کیا تھا، تمہارے بڑوں نے قتل کیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 570 سال کا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 610 سال ہو گئے تھے، کیونکہ 40 سال پر آپ نے اعلان فرمایا۔ 6 صدیاں گزر گئیں اور قرآن نازل ہوا، پھر 13 سال مکہ والے نکال دیں کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے۔ تو تقریباً 650 سال بعد اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو وہاں موجود ہیں کہ تم نے انبیاء کو، رسولوں کو قتل کیا۔ یہ وقت میں نے بتایا آپ کو کس کا؟ حضرت عیسیٰ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا۔ اس سے پہلے کتنے سال گزر گئے تھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پر ایک بندہ موجود ہے جو ظالم کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ خدا کا خوف کر، چھوڑ دے، اچھا کام نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ایسا نہ کر، منع کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، لیکن جس نے منع کیا گویا کہ یہ منع کرنے والا شخص وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ کیسے موجود نہیں تھا؟ یا تو جو ظلم کا وبال ہے اس کو ملتا، اللہ نے اسے یہ کہا کہ یہ موجود نہیں ہے، اب اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی سزا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ معنی ہے موجود نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ موجود نہیں تھا کا معنی کیا ہے؟ کہ اس پر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی سزا اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا کام کر رہا تھا، روک رہا تھا، منع کر رہا تھا۔ اس کی مانی گئی نہیں مانی گئی وہ بات کی بات ہے۔ دوسرا شخص آپ نے فرمایا وہاں پر موجود نہیں تھا، موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا اس نے کہا بڑا چنگا ہوا جی، مزہ ہی آ گیا، بالکل ٹھیک ہوا، یہ اسی لائق تھے، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وہ شخص یہاں موجود تھا، یعنی گناہ میں برابر کا حصے دار ہے، گناہ میں برابر کا حصے دار ہے۔ کسی کام کی تصدیق کے لیے، کسی کام میں اپنا حصہ پانے کے لیے وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو یہودی تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، ان کے باپ دادا نے، ان کے بزرگوں نے، بڑوں نے، وڈیروں نے جو انبیاء کو قتل کیا اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے بالکل ٹھیک کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اور جتنے پیغمبر رسولوں کو شہید کیا، یہ بدبخت کہتے تھے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو اللہ نے پھر ان کو خطاب فرمایا کہ تم جسے اچھا سمجھتے ہو، تمہارے باپ دادا نے جسے شہید کیا، قتل کیا، یہ پھر کیا معاملہ تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو یہود تھے یہ من مانی بات کو تسلیم کرتے تھے،
جو دل کو بھلی لگتی، جو نفس کو اچھی لگتی اس کو مانتے تھے، اور جو اس کے خلاف ہوتی اس کے جو ہے نا یہ انکار کر دیتے، اس کے خلاف چلے جاتے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے، قرآن کی آیت کا ترجمہ، تشریح، مفہوم، مطلب، معنی ہمارے دل کو لگے یا نہ لگے، ہمارا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارے دل میں کھٹکھٹا پیدا کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ ہم نے اس کو، قرآن کو ہم نے ماننا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی یہود کی انہی صف میں جائیں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ کو لے لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث ہمارے سامنے آ جائے، بے شک اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، انکار پھر بھی نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں، یہ ضرور کریں کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ حدیث میرے سامنے آئی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں آیا واقعی ٹھیک ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ اگر کمی بیشی ہے چھوڑ دیں، انکار کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث ٹھیک ہے، مجھے اچھی لگے نہ لگے، میرا دل مانے یا نہ مانے، میرا دماغ تسلیم کرے نہ کرے، قبول کرے نہ کرے، لیکن ہم نے اس حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ اگر انکار کریں گے تو ہم کس میں جائیں گے؟ یہودیوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم مسلمان کہلائیں گے، بے شک ہمارا حلیہ مسلمانوں والا ہوگا، مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہوں گے، لیکن جائیں گے کہاں پر؟ ان کی صف کے اندر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو؟ اور آج ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے آج کا سبق یہی ہے، ہم نے قرآن پورے کا پورا ماننا ہے۔ قرآن کی روح سے اگر میں برا بنتا ہوں اپنے آپ کو بدلوں، نہ کہ قرآن کو بدلوں۔ قرآن کی روح سے اگر میرے اندر کوئی خامی ہے، اپنی خامی کو درست کروں، نہ کہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کروں۔ میں قرآن کا فرما بردار بن جاؤں، قرآن کے تابع ہو جاؤں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، نہ یہ کہ قرآن میرے مطابق ہو جائے۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔